حسن و حسین بھی تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی تو جنگی لباس پہنے ہوئے ہیں, وہ بھی تو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں, انہیں بھی تو کہیے. مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری وہ پکڑی ہوئی تھی تلوار, تو آپ نے اس کی پشت بیک سائڈ جو ہوتی ہے چپٹی طرف سے ان کی کمر کے اوپر ایسے ٹھوکر لگائی اور ساتھ ہی کہا اے محمد بن حنفیہ تو میرا بیٹا ہے, میں تجھے حکم دے سکتا ہوں. حسن حسین فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں, رسول اللہ کے بیٹے ہیں, اپنی مرضی سے جائیں تو جائیں, میں حکم نہیں دے سکتا. کیونکہ وہ ابن رسول اللہ ہے, انہیں رسول اللہ نے اپنے بیٹے کہا, تو جو رسول اللہ کے بیٹے ہو میں انہیں کیسے کہہ سکتا ہوں. اللہ اکبر, بات لمبی ہو رہی ہے. پھر واپس پلٹیے, جب حضرت امام محمد حنفیہ نے جب امام زین العابدین کی بات سنی تو حضرت امام آگے بڑھے, حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا اے حجر اسود کیا تو فیصلہ کرتا ہے میرے حق میں کہ زمانے کی امامت میرے حوالے کی جائے اور کار امامت میرے سپرد کیا جائے. حجر اسود چپ, حجر اسود خاموش, کوئی آواز نہ آئی. اس نے پھر دوسری بار کہا, آپ نے پھر دوسری بار کہا, پھر تیسری بار کہا, حجر اسود سے کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئی. جب 3 بار کہا اور حجر اسود سے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو امام زین العابدین خود آگے بڑھے سبحان اللہ, اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا ہے حجر اسود تو نے قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں فیصلے کرنے ہیں, یہاں بول کے بتلا حق امامت کس کا ہے. ابھی پہلی بار ہی کہا تھا کہ حجر اسود سے آواز آئی زمانے کا امام صرف زین العابدین ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین جو فیصلہ کر کے گئے ہیں وہ انمٹ نقوش کی صورت میں تحریر کیا جا چکا ہے لوح محفوظ کے اوپر. اور پھر وہ تاج امامت کار امامت امام زین العابدین کے سپرد رہے, اور پھر اس کے بعد وہ لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد ایک چھوٹی سی بات اور سنیے, پھر میں وہ آخری بات سناؤں گا. وہ کچھ دیر کے بعد آپ کو یاد ہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا پہلے یزید نے, جب کربلا کا واقعہ ہو چکا تو اس کے بعد حاکم بدہن یزید نے ملعون نے خانہ کعبہ کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا تھا, منجنیق کے ساتھ, آگ کے ساتھ, اور خانہ کعبہ کی عمارت کو شہید کر دیا تھا. بسم اللہ, پردے بھی جلا دیے, عمارت کو شہید کر دیا. اس کے اندر جو تبرکات پڑے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تبرکات جو چلے آ رہے تھے, اس میں وہ سینگ بھی تھے جو جنت سے آئے ہوئے دمبے کے تھے. یزید نے حملہ کیا, یزید کی فوجوں نے حملہ کیا, شہید کر دیا. پھر عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی, لیکن اب 80 کے زمانے میں 80-90 کے درمیانی 80-85 کے درمیان کے سال میں اس وقت گورنر تھا حجاج بن یوسف. کون؟ حجاج بن یوسف. یہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے گورنر مقرر تھا. اس نے خانہ کعبہ پر پھر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو شہید کر دیا. استغفر اللہ العظیم. ایسے ایسے ظالم. اور عجیب بات ہے, عجب بات ہے کہ یہ لوگ منہ طرف بھی خانہ کعبہ کے کر کے نمازیں بھی پڑھتے تھے, یعنی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے تھے, مسلمان بھی سمجھتے ہیں, اور پھر مخالفت بھی خانہ کعبہ تک کرتے ہیں. جس نماز میں بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی, نہ آپ نے غور نہیں کیا, جس حضور کی آل پہ درود بھی پڑھتے ہیں, کربلا میں شہید بھی انہیں کو کر رہے تھے. یعنی جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ کے درود بھی پڑھ رہے ہیں, شہید بھی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ. میں پھر واپس پلٹ جاتا ہوں, دور چلا جاتا ہوں, پھر واپس آئیے اسی منزل پر. حجاج بن یوسف نے حملہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا. عبداللہ بن زبیر بی بی اسماء کا بیٹا تھا. بی بی اسماء حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے, حضرت بی بی عائشہ کی بہن ہے, ان کا یہ بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر. نے شہید کر دیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا, خانہ کعبہ کو شہید کر دیا. پھر بار دیگر خانہ کعبہ بنا. اللہ اکبر. بس توجہ کے ساتھ ایک فکرہ سن لو, اگر یہ امانت آپ تک پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میری محنت سوارت ہو گئی. وہ یہ ہے کہ جب اس منزل پر پہنچے
جہاں حجر اسود رکھا گیا تھا اور رسول پاک نے اپنے دستے مبارک سے رکھا تھا، حجر اسود رکھنے کی باری آئی، مستری صاحب نے اٹھایا اور حجر اسود رکھ دیا اور تعمیر شروع کر دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جیسے ہی حجر اسود کو اس جگہ پہ رکھا گیا تو بجائے حجر اسود وہاں پر ساکت اور جامد ہو جاتا، نہیں، رکھنے کے باوجود وہ مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ حجر اسود پہ وجد طاری تھا، وہ تڑپ رہا تھا، وہ ہل رہا تھا، اس پہ مسلسل ایک حرکت طاری تھی، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ نہیں رہا تھا۔ پھر انہوں نے کسی اور کسی بندے سے رکھوایا، پھر بھی وہ حرکت کر رہا ہے، پھر امام کعبہ سے رکھوایا، پھر حرکت کر رہا ہے، پھر خلیفہ کے مشیر سے رکھوایا، پھر حرکت کر رہا ہے۔ سب لوگ آتے گئے، حجر اسود کو اٹھا کے رکھتے گئے، مگر حجر اسود اپنی جگہ پہ ساکت نہیں ہو رہا، جامد نہیں ہو رہا، یعنی مطمئن نہیں ہو رہا۔ میں نے فکرہ بہت بڑا کہا تھا، کاش آپ کی توجہ وہاں پر ہوتی۔ وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ جب کسی کی ہاتھ کا لگا ہوا حجر اسود بھی اپنی جگہ پہ ساکت و جامد نہیں ہو رہا تھا تو کسی آواز دینے والے نے کہا زمانے کا امام زین العابدین ہے، اسے بلاؤ۔ مختصر ہو گیا اور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی باقی ہے، لیکن کیا کروں، مکمل کرنی ہے بات، آئندہ جمعے اگلا مضمون شروع کرنا ہے، اس لیے بامر مجبوری آج یہ بات پوری کر رہا ہوں، 2-4 منٹ اوپر بھی ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حجر اسود کو جب اس کی جگہ پہ رکھا تو حجر اسود کو بالکل اسی طرح قرار آ گیا جیسے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ لگ کے قرار آتا۔ حجر اسود اسی شان کے ساتھ لگ گیا جس شان کے ساتھ رسول اللہ نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ جب یہ واقع کربلا ہو گیا، اللہ اکبر، میرے پاس وہ چلو محرم میں پھر سناؤں گا کہ باقی لوگ تو صرف روتے تھے، جب امام زین العابدین کو لوگ دیکھتے گریہ و زاری کرتے ہوئے تو امام زین العابدین صرف پانی اور آنسوؤں کے ساتھ نہیں رویا کرتے تھے، امام زین العابدین کے آنسوؤں میں خون شامل ہوا کرتا تھا۔ اور کربلا سے واپسی پر چند سال گزرے تو 63 ہجری میں 61 میں واقعہ پیش آیا، بعد 63 ہجری میں مختار ثقفی آیا، اس نے بدلہ لینا شروع کیا اور جتنے لوگ کربلا کے مجرم تھے ایک ایک کر کے سب کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ مختار ثقفی نے قیام کیا جب تو ایک مجرم جس کا نام تھا حسین بن نمیر، ہے سواد یہ نون، حسین بن نمیر، بعض حسین پڑھتے ہیں، نہیں حسین نہیں ہے، اصل حسین پڑھتے ہیں، ہے سواد یہ نون، حسین بن نمیر، وہ بھی کربلا کے مجرمین میں سے بھاگا۔ امام زین العابدین نے غالباً 25 حج پیدل کیے، مدینہ سے مکہ 25 بار پیدل چل کے آپ تشریف لائے ہیں۔ چلو پھر میں بتلاؤں گا گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھتے تھے، وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ آپ آ رہے تھے، 63 ہجری کے دن تھے، یہ 64 کے دن تھے، مختار ثقفی قیام کر چکا تھا۔ وہ قاتلین اور مجرمین نے کربلا کو ایک ایک کو پکڑ کر کے سزا دے رہا تھا اور انہیں واصل فی النار، واصل جہنم کر رہا تھا، واصل فی النار کر رہا تھا، اور بھاگ رہے تھے مجرم، جس چیز کو پتہ چلتا وہ جان بچا کے بھاگ رہے تھے، کوفہ سے، شام سے، کوئی بصرہ کی طرف، کوئی فلسطین کی طرف، کوئی ایران کی طرف۔ عجب بات یہ ہے کہ امام زین العابدین کا خیمہ لگا ہوا ہے ایک ریگستان میں، صحرا میں خیمہ لگا ہوا ہے، آپ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یکدم کیا دیکھا کہ آپ کے خیمے کا پردہ کسی نے ہٹایا ہے۔ امام کی نظر پڑی، اس آنے والے کی نظر جیسے ہی امام پاک کے چہرے انور پہ پڑی، اس نے پردہ نیچے گرایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ امام زین العابدین نے اپنے خادم کو بلایا اور اپنے خادم کو بلا کے کہا جلدی سے آؤ، ابھی ایک بندہ
مجھے یہاں دیکھ کے پردہ گرا کے بھاگ گیا ہے، اسے پکڑ کے لاؤ۔ خادم بھاگے، وہ تھکا ہوا تھا، یہ تازہ دم تھے، تھوڑی دور جا کے پکڑ لیا اور پکڑ کے امام پاک کے پاس لے آئے اور اسے کہا ڈر نہ، امام تجھے بلا رہے ہیں۔ وہ آیا اور امام زین العابدین کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا میں تیرا چہرہ دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ تو پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، اور میں تو خوش ہوا کہ مہمان آ گیا، لیکن تو مجھے دیکھتے بھاگ گیا۔ آؤ خدام، غلاموں، اسے کھانا بھی دو، شربت بھی پلاؤ، کھانا بھی کھلاؤ، پانی بھی پلاؤ، جو ہو سکتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، جتنی ہو سکتا تھا، صبح دوپہر شام ہر طرح کی خدمت کی، لباس بھی پہنایا، کھانا بھی کھلایا۔ اور 3 دن کے بعد امام زین العابدین نے فرمایا اے مہمان اب تجھے اجازت ہے، اب تجھے رخصت ہے۔ میرے نانا جان کا قول ہے مہمان 3 دن کے لیے ہوتا ہے، ہم نے تیری مہمان نوازی کی، اب تو جا سکتا ہے۔ اس حسین بن نمیر جس کا میں نے ابھی نام لیا تھا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا یا امام شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں کون ہوں؟ امام زین العابدین نے جب اس کی بات سنی تو دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خون والے آنسو آ گئے، اور روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ امام زین العابدین نے کہا جب تو نے پردہ ہٹایا اور تیری آنکھوں تیرے چہرے پہ میری پہلی نظر پڑی، میں نے اسی وقت پہچان لیا تھا، تو حسین بن نمیر ہے نا جس نے میرے بھائی اکبر کو شہید کیا، جس نے برچھی ماری تھی میرے بھائی شہزادہ علی اکبر کے سینے میں، تو وہی ہے نا۔ وہ قدموں میں گر گیا اور حیران ہو کے کہتا ہے میں وہی ہوں، لیکن یہ معاملہ کیا ہم نے کیا کیا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے تاریخی فکرہ کہا، آپ نے کہا کوفے والے ہو تم، جو تمہاری فطرت تھی وہ تم سے کیا، جو ہماری فطرت ہے وہ ہم نے کیا۔ آپ نے کہا اس وقت سادات کو بھوک کے پیاس سے شہید کر دینا اسے یزیدیت کہتے ہیں، اور دشمن بھی آ جائے اسے کھانا کھلانا اسے حسینیت کہتے ہیں۔ جو تم سے ہو سکا وہ تم نے کیا، جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیا، جو تم نے کیا وہ تمہارا کردار ہے، جو ہم نے کیا یہ ہمارے نانا جان کے اعمال ہیں، وہ میرے نانا کی سیرت ہے جو ہم نے کیا۔ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے زندگی بھر، جب امام زین العابدین دنیا سے چلے گئے اس کے بعد پتہ چلا تھا کہ حضرت امام زین العابدین رات کے اندھیرے میں کس کس کے گھر میں کھانا پہنچا کے آیا کرتے تھے۔ اللہ، یہ ہے سیرت، یہ ہے کردار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ ذات واجب ہمیں ہمیشہ اہل بیت اطہار کے ساتھ وابستہ رکھے، ان کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے، کیونکہ جنت کے وارث یہی ہیں، جنت کے وارث یہی ہے، جنت کے سردار یہی ہے، جنت تقسیم کرنے والے یہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے پھر رابطہ بھی انہی کے ساتھ رکھنا چاہیے، تعظیم سب کی کرنی چاہیے، عزت سب کی کرنی چاہیے، اور تمام صحابہ کرام نے دین کی خدمات کی ہیں ان سب کو سر ماتھے پر لینا چاہیے، مگر جنت لینے کے لیے انہی کے در پہ جانا پڑے گا۔ ذات واجب ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں انہی الفاظ میں اجازت چاہتا ہوں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورۃ ادا فرمائے۔